نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد محترم بھائیوں، واجب الاحترام ماں اور بہنوں، رمضان المبارک ماہ رمضان کا یہ پہلا آج خطبہ جمعۃ المبارک کا خطبہ پہلا خطبہ ہے۔ اللہ رب العزت آج کی اس رمضان المبارک کے خطبہ جمعۃ المبارک کی جو مبارک گھڑیاں ہیں، آج کے اس مختصر وقت کے اندر یعنی خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔
پھر وہ انسان یعنی مسلمان بندہ مومن اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کے ساتھ لین دین میں گزار دیتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا اپنے رب سے کاروبار کرتا ہے، اپنے خالق و مالک سے تجارت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت پڑی تو مال لٹانے میں ذرا بھی انہوں نے دیر نہ کی، حتیٰ کہ جب جان دینے کا وقت آیا تو وہ پھر اپنے جسموں سے گردنیں بھی کٹوا دیتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے گھر بار کاروبار وطن چھوڑنے کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ کے راستے میں فوراً ہجرت کی۔ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ اسی طرح کا واقعہ ہے۔ انہوں نے مدینہ کی طرف رخ کیا، اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ دیا، مال و متاع چھوڑ دیا۔ رستے میں روکا گیا، انہوں نے کہا کہ میرا مال، تجارتی مال، کاروبار، کوٹھی بنگلے سب کچھ لے لو، لیکن مجھے اپنے پیغمبر کی طرف جانے سے مت روکیں۔ مدینے پہنچے، اللہ کے نبی کو پہلے ہی وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ صہیب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے استقبال کے لیے شیخین کریمین کو بھیجا، صدیق و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، کہ جاؤ میرے محب کا استقبال کرو، وہ آ رہا ہے۔ رستے میں ملاقات ہوئی، بغل گیر ہوئے، دونوں سے ابا نے کہا رابح البیع، بڑا کمال کا کاروبار کیا ہے صہیب، بڑی کمال کی تجارت کر کے آئے ہو۔ حضرت صہیب کہنے لگے اللہ کے بندو میں نے تو سب کچھ لٹا دیا ہے۔ صدیق کو عمر کہنے لگے تیرے آنے سے پہلے ہی صہیب کچھ نہیں بگڑا، کچھ نہیں ہوا، تیرے آنے سے پہلے ہی تیرے استقبال کے لیے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے قرآن مجید نازل کر دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ تعریف کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ایسا ہی بنائے۔ ابھی رمضان شروع ہوا ہے، مومن تو رمضان سے یعنی غیر رمضان میں بھی وہ اللہ سے کاروبار کرتا ہے، اللہ سے لین دین کرتا ہے، اللہ سے پروگرام بناتا ہے، لیکن وہ خاص گھڑیاں، رمضان کی گھڑیاں، وہاں پہ تو پھر اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اللہ کے بندے کو کوئی روک نہیں سکتا ان گھڑیوں میں، پھر وہ بڑا تیز ہو جاتا ہے اللہ سے لین دین کے۔ یہ روزہ کس لیے رکھا ہم نے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے روزہ تو نے رکھا ہے، اس کا اجر تو چاہیے نا، بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، فرمایا انا اجزی بھی، میں بدلہ دوں گا۔ اجزا مجہول پڑھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں ہوں، اجزی پڑھیں تو اس کا معنی بنتا ہے کہ میں بدلہ دوں گا۔ اجزا پڑھیں گے تو معنی ہے روزے دار کو اس کا اجر اور ثواب، اس کا بدلہ میں ہوں، میں۔ اللہ اکبر، اللہ خیر۔ حضرت صہیب کے حوالے سے قرآن نازل ہو گیا اور اللہ نے بتایا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو، اللہ اکبر، ایسے بندے جنہوں نے بدرو، اور بچوں نیچے آ جائیں، آپ خادم کو بھیجا کریں اوپر، وہ اس ٹائم بیٹھا کرے ادھر۔ ہاں جی، بدر و احد میں خونی رشتوں کے خلاف اپنے رب کے لیے لڑے،
اور اللہ کے رشتے کے سامنے انہوں نے ہر رشتہ توڑ کے رکھ دیا اور اسلام کے مفاد میں ہر مفاد کو شکست دی۔ کوئی بھی مشکل مرحلہ ان پر آیا تو ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، کون سا بلا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، بس یہی جملہ تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے کئی اصحاب، سارے ہی اصحاب، ان کے صحاب کی ایک داستان ہے، انہوں نے اللہ کو کیسے خوش کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے انہوں نے لین دین کیا۔ بس چند گھڑیاں اسی بات پہ، اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی کہ آپ ذرا اندازہ کریں، یہ نا آیت جب نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو بیچ دیا، مال نہیں، اپنا وقت نہیں قربان کیا، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو بیچ دیا۔ خریدنے والا کون ہے؟ خریدنے والے ذرا سنیے، خریدنے والا فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ بیچا، اللہ فرماتے ہیں دوسرا پارہ سورہ بقرہ، کتنے لوگوں نے اپنی ذات کو بیچ دیا۔ خریدنے والا کون؟ ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا مومنوں کے جانوں کو، اللہ نے خرید لیا۔ ذرا تجارت تو دیکھیں، خرید و فروخت تو دیکھیں، ذرا لین دین دیکھیے۔ فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم۔ میرا دل کرتا ہے اس جمعہ میں اتنا قرآن سناؤ، اتنا قرآن سناؤ کہ آج رات عشاء کے بعد قاری قاسم بھی اتنا قرآن نہ سنائے۔ اللہ اکبر، توجہ توجہ۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا، ان کے مالوں کو خرید لیا۔ میرے اللہ کس کے بدلے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو خرید و فروخت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کہاں لکھی ہوئی؟ آخر کوئی تحریر بھی تو چاہیے نا۔ فرمایا وعدن یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ نے اس بات کو تورات کے اندر بھی تحریر کر دیا، انجیل کے اندر بھی تحریر کر دیا، رب العالمین نے اس قرآن کے اندر بھی لکھ دیا کہ لوگوں خریدنے والا میں ہوں، بیچنے والے میرے بندے ہیں۔ کبھی کبھی بندہ مومن اپنی ذات کو بھی بیچ دیتا ہے، کبھی کبھی رب سے تجارت کرنے کے لیے بندہ مومن اپنے مال کو بھی بیچ دیتا ہے۔ اللہ خریدتا ہے۔ اللہ اکبر، کون خریدتا ہے؟ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ آگے فرمایا ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، بھلا اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد پہ پکا ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا۔ مومنوں، کلمہ پڑھنے والوں، جنہوں نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اپنے مال بھی اپنے رب کے لیے قربان کر دیے، فَاسْتَبْشِرُوا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ اصل خوشی تو اس وقت ہونی چاہیے کہ جب بندہ مومن اپنے رب کو کہتا اللہ
जिस्म भी तेरा तेरे लिए, माल भी तेरा तेरे लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब कुछ किसका है? बावजूद खालिक होने के, बावजूद हकीकी मालिक होने के खरीदो फरोख्त कर रहा है। कमाल नहीं कर दी अल्लाह ने। खालिक है भाई, मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मौजू को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। एक जगह पे रब्बुल आलमीन ने इबादत की बिना में इबादत की बजाय तजारत का लफ्ज़ बोल दिया। तजारत मेरे साथ तजारत करो ना। तुम दुनिया में तजारतें करते हो, लोग ठगियां लगा जाते हैं, लोग फ्रॉड कर ले, फ्रॉडियों के मत्थे हथे चढ़ जाते हैं ना, फ्रॉडी आ जाते हैं, नुकसान हो जाता है दुनिया में। तुम तजारत करोगे दुनिया बनेगी, रब से तजारत करोगे रब दुनिया भी बनाएगा आखरत भी बनाएगा। अल्लाह अकबर। दुनिया कमाने वाला सिर्फ दुनिया पे उसकी नज़र है, लेकिन बंदा मोमिन दुनिया भी चाहता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। बंदा मोमिन मुसलमान क्या कहता है? अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे। आओ सुनो, रब्बुल आलमीन ने तजारत का जिक्र फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, अला तिजार और ताजरो, तवज्जो ज़रा, अला तिजारतिन। तजारत का बड़ा शौक़ है ना, तो अल्लाह फरमाते मेरे साथ भी कर लो, मेरे साथ भी कर लो थोड़ा सा लेन देन, ताकि मरना तो यहाँ तो कोई ताजर रहा है भला? बड़े बड़े ताजर मट्टी खा गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह बड़े बड़े ताजरों को मट्टी खा गई। अल्लाह फरमाते मेरे साथ। और रोज़ेदारो सोच, कुछ तो सोचो यार, कुछ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। और मोमिनो मेरे साथ तजारत करो। अल्लाह, तजारत पता ये तजारत कौन सी है? ऐसी तजारत जो तुम्हें अज़ाब इलाही से बचा लेगी, अज़ाब दर्दनाक अज़ाब से बचा लेगी। होना तो यहाँ पे ये लफ्ज़ हल अदुल्लुकुम अला इबादतिन, मैं तुम्हें ऐसी इबादत ना बताऊं कि जिसकी वजह से तुम अज़ाब से बच जाओ। तजारत और तजारत रब से तजारत करो। मुझे बड़ी खुशी हुई, एक भाई ने मुझे कहा कि हम कारोबार करते हैं, लेकिन अपने सारे कारोबार से उसका हिसाब लगा करना महीने बाद जितना मुनाफा आता है ना, चौथा या पांचवा हिस्सा उससे निकाल देते हैं अल्लाह के लिए। और एक हदीस सुनिए, सुबह सुबह ये काम किया करो, अल्लाह के साथ सुबह सुबह मुआहदा किया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगा देते हो। मेरे फ़रिश्ते आवाज़ लगाते चले जाओ, आवाज़ लगो, अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा, अल्लाह देने वाले के माल में बरकत दे दे। सुबह सुबह अल्लाह के राह में तकसीम। जब उधर से फ़रिश्ता कह रहा हो अल्लाह दे, एनू दे, इसके माल में बरकत डाल दे, उधर से जनाब बंदा मोमिन अपने माल को निशावर कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह दुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। बहुत बड़ी तजारत है। अगर तुम्हें एहसास हो जाए कि अल्लाह से तजारत करने से घाटा नहीं है, घाटा नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं है, मुनाफा ही मुनाफा। कैसे भला? बंदा लालच करता है कि जनाब मुनाफा ज़्यादा होना चाहिए। अल्लाह ने यही तरीका इस्तेमाल कि मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा मैं उसके खाते में 10 नेकियां लिखूंगा। मुनाफा होया कि नहीं? कितनी कमाल की है भला कोई ऐसे। अच्छा, इसी पे बस नहीं, फरमाया कि
10 سے پھر 700 تک، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، تاجروں کو مثال دے کر سمجھایا جن سے رب تجارت کرتا ہے، ان کی تجارت کو کیسے سمجھایا، کیسے منافع ہوگا، کیسے جناب وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ کمثل حبۃ، ایک زمیندار ایک دانہ اپنی زمین کے اندر چھپاتا ہے، صرف ایک دانہ، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک دانے کے بدلے 7 بالیاں، اور ہر ایک بالی کے اندر 100 دانہ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ تو دنیا میں مل گیا نا، اللہ اکبر۔ اور ذمہ دارو، رب نے دنیا میں کمال کر دی، دانہ تو ایک چھپایا تھا نا، اس کے بدلے رب نے 700 عطا فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، اگر تم میرے ساتھ تجارت کرنے میں اخلاص میں بڑھ جاؤ، مخلص ہو جاؤ، دل کے اندر ڈنڈی نہیں، پورے اخلاص اور اپنے رب کی ذات پر اعتماد کے ساتھ تجارت کرو، واللہ یضاعف لمن یشاء، میں پھر بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ کہیں فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں تمہارا رب بغیر حساب کے دوں گا، حساب کرنے والے تو تم ہو، میں حساب کے بغیر دوں گا، خربوں سے بس کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں۔ 3 تاجروں کی بات تین تاجر آ گئے قرآن کی نظر میں، 3 تاجر، اور وہ بات 3 تاجروں کی بات کر کے بات ختم ہو جائے گی، ہمارا ٹائم مکمل ہو جائے۔ پہلا تاجر، سبحان اللہ، سورہ فاتر، پہلا تاجر، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، سناتے ہیں، قرآن کو نشر کرتے ہیں، خدمت قرآن کرنے والا اللہ کی زمین پر پہلا تاجر ہے۔ کیوں جی؟ کوئی گل سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھنے والا، سکھانے والا اللہ کی زمین پر سب سے افضل ہے، سب سے افضل۔ اللہ ہمیں یہ شعور نصیب فرمائے۔ قرآن سے جڑنے والا، اس کو تم مولوی کہتے ہو، یہ تو بیچارے نہیں، یہ اللہ کا تاجر ہے، اللہ کا تاجر۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں، قاری قاسم صاحب اللہ تمہاری عمر میں برکت فرمائے، اور سننے والوں، قرآن سننے والوں، آپ کی عمر میں بھی رب برکت فرمائے۔ رات دل پریشان ہو گیا کہ رات جناب میری اس مسجد میں صرف تین صفحے رہ گئیں، اور یار یہ 3 صفحے تو وہی ہیں جو فجر کی نماز میں ہوا کرتی ہیں، کاش کہ 6واں دن تو گزر گیا، آج 7ویں تراویح ہوگی، کرتے کرتے آخری تراویح بھی آئے گی، آخری تراویح گزر جائے گا۔ او اللہ سے تجارت کرنے والوں خبردار، کہیں محروم نہ ہو جانا۔ رب کا قرآن کہتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ۔ یرجونا، قرآن کا قاری ترجو، یرجونا، وہ امید رکھتا ہے، تجارتاً، ایسی تجارت کی، لن تبور، جس کے اندر خسارہ نہیں، جس کے اندر گھاٹا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں بیٹھے ہوئے تھے، مسائل تھے، حل کرتے کرتے میٹنگ تھی، اس میٹنگ سے فارغ ہوئے، لیٹ ہو گئے تھے۔ صدیق کو عمر آپ کو چھوڑنے کے لیے آپ کے گھر میں جا رہے تھے، رستے میں کانوں میں قرآن کی آواز آئی، آپ ٹھہر گئے، تھکے ہوئے تھے۔ قرآن سنتے ہی تھکاوٹ ختم ہوگی۔ ہم قرآن سنتے ہیں تو تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، ہم قرآن سنتے ہیں تو تھکاوٹ
اللہ کے نبی حبیب کبریا سید الانبیاء سید الاولین کتنے مصروف تھے، تھک گئے۔ صحابہ کہتے ہیں تک تھکاوٹ نظر آ رہی تھی، جو ہی قرآن سنا تو اللہ کے نبی ٹھہر گئے۔ فرمایا میرے صحابیوں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی سنتے جا رہے ہیں اور ساتھ دعائیں دینے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور ابو بکر و عمر بڑے حیران گیا، یار کون سا قاری ہے؟ پتہ چلا یہ عبداللہ بن مسعود۔ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ میرا دل کرتا ہے تجھ سے قرآن سنوں، مجھے قرآن سنا۔ ہم تو قرآن سے بھاگتے ہیں، کتنا بھاگو گے، کتنا بھاگو گے، کہاں جاؤ گے پیارے بھائیوں؟ اللہ نے یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کا سارا سونا ایک طرف، دنیا کے سارے محلات ایک طرف، دنیا کی ساری کوٹھیاں بنگلے بینک و بیلنس سارا ایک طرف، اللہ کی قسم قرآن کے پہلے سپارے کی پہلی آیت کا بھی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سن رہے ہیں، فرمایا ادھر سے تلاوت قرآن سے وہ فارغ ہوئے عبداللہ ابن مسعود، اور انہوں نے دعائیں شروع کر دی، دعائیں اپنے لیے دعائیں کر رہے۔ اللہ کے نبی باہر کھڑے ہیں، قرآن کے قاری کو نہیں پتا کہ صاحب قرآن باہر کھڑا ہو کے سن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعائیں کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں، اور سونے والے ذرا بیدار ہو، آخری وقت چند منٹ رہ گئے، چند منٹ۔ یہ مجلس، یہ برکتوں والی رحمتوں والی مجلس ابھی ختم ہو جائے گی، شاید کہ دوبارہ یہ موقع نہ ملے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا دینے لگے، اللہ اللہ صدیق بھی ساتھ ہیں، عمر بھی ساتھ ہیں، اور فرمایا تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی نے پتہ کیا کہا؟ صدیق و عمر کہنے لگے ہمیں پتہ کب پتہ چلا کہ یہ عبداللہ بن مسعود؟ آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو قرآن سناؤں، جو اللہ اور اس کے رسول کو قرآن سنانا چاہتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو قرآن سنانا چاہتا ہے، وہ عبداللہ بن مسعود کے لہجے میں پڑھے۔ اللہ اکبر۔ وہ میرے عبداللہ کے لہجے میں، واہ عبداللہ واہ عبداللہ، کمال کر دی۔ حضرت عمر سن رہے تھے، حضرت عمر کے دل نے خواہش کا اظہار ہوا، کہتے ہیں کاش کہ یہ آج اس عبداللہ کی جگہ پر میں ہوتا۔ کون بلا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوتا، میں پڑھنے والا ہوتا، میرا نبی سننے والا ہوتا، میں پڑھ رہا ہوتا، نبی کان لگا کر سننے والا ہوتا۔ یہ تو قسمت کی باتیں ہیں بھائیو، یہ تو قسمت کی باتیں ہیں کہ کسی کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ یہ تو قسمت کی بات ہے کہ کسی کا بیٹا بیٹی قرآن سے جڑ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فارغ ہوئے، آپ گھر میں چلے گئے۔ صبح اٹھتے ہی حضرت عبداللہ بن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جلدی جلدی عبداللہ کو جا کر خوشخبری سناؤں، رات تیرے دروازے کے باہر اللہ کے نبی تیرا قرآن سن کر تجھے دعائیں دے رہے تھے۔ اللہ۔ حضرت عمر بھاگے بھاگے دوڑے جا رہے ہیں، دروازہ کھڑکایا، دکت دکن، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، فتح لی بابن، دروازہ کھولا گیا۔ اچانک میں نے آگے دیکھا تو میرا ابو بکر پہلے ہی خوشخبری دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے ہی ابو بکر حضرت عمر بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں جب بھی نیکی کا میدان سجا، جب بھی نیکی کا میدان سجا، ما سبقت سبقا لسبقت ابی بکر لابی بکر وهو يسبق علینا، جب بھی نیکی کا میدان سجا اور جب بھی اللہ کے ساتھ تجارت کا وقت آیا، جب بھی اللہ کے ساتھ لین دین کا وقت آیا، ابو بکر سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ہوتے تھے۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آؤ بہر پیارے بھائیو توجہ فرماؤ۔ تو ایک قاری قرآن صحیح طرح ہو، صحیح عالم قرآن، قرآن جاننے والا، قرآن پڑھنے پڑھانے والا، اللہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس ماحول میں قرآن کا بول بالا عام فرما دے۔ دوسرا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، فجر کی نماز پڑھی ہے نا، الحمدللہ۔ نمازی بھی اللہ سے تجارت کرتا ہے، اور 5 وقت کا نمازی اللہ سے تجارت کر رہا ہے۔ تیسرے، یہ تو موضوع آپ سنتے رہتے، تیسرے نمبر پہ آ جاؤ۔ فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ
رزقناہم سرا وعلانیۃ۔ تیسرا وہ تاجر ہے جس کو رب نے مال دیا ہے، وہ اپنی زندگی میں خرچ کرتا ہے نا، اپنی زندگی میں خرچ کر رہا ہے، اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں سے خرچ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی اور اس کی وراثت سے، کوئی اور اس کی وراثت سے خرچ کرے، بلکہ اگر کوئی اپنی وراثت سے، اپنے مال سے خرچ نہیں نہ کرتا، قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت کرنے والا یہی انسان ہوگا۔ مال میرا تھا، دولت میری تھی، روپیہ میرا تھا، لیکن میں نے خرچ نہیں کیا، افسوس کرے گا۔ بعد والے آئے، انہوں نے خرچ کیا، اللہ میں خرچ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، سرًّا وعلانیہ، وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا قاری، عالم، قرآن پڑھنے پڑھانے والا، سننے سنانے والا، خدمت قرآن کرنے والا تاجر بنائے، اور نمازی تیسرے نمبر پہ خرچ کرنے والا بنائے۔ اے اللہ اس رمضان میں جو جو ابھی تک ہم نے نیکیاں کی اپنی رحمت سے قبول فرما، اور جو ہم اس سے پہلے کر چکے سارا ہمارا کیا جو نیکی کی اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما۔ دنیا میں ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو دنیا میں نظر آتا ہے کوٹھی بن گئی، بنگلہ بن گیا، بہت کمال، پلاٹ بن گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن بندہ اپنے رب سے تجارت کرے تو اللہ اس کی دنیا بھی ضائع نہیں کرتا، آخرت تو پھر بنے گی، خوبصورت بنے گی۔ آپ دیکھ لو ذرا، یہ ایک تاجر ہے تیسرے نمبر کا سورہ فاطر کے اندر، جس نے خرچ کی اللہ کے راستے میں، ابو دہدہ سبقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم سے ابھی ہیں۔ مختلف حدیثوں کا خلاصہ 1-2 منٹ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ضرورت پڑی ایک کھجور کے درخت کی، فرمایا کہ جس کا وہ درخت تھا اس نے انکار کر دیا، میں نے نہیں دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی خریدنے والا بھائی؟ وہاں پہ ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، عمر فاروق بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجلس بکی ہوئی تھی، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، ان میں ابو دہدہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ چپکے سے اٹھا اور وہ کھجور والے کے پاس چلا گیا، یار میرے باغ سے جتنی کھجوریں چاہیے لے لو، میرے پاس 600 کھجوروں کے درخت ہیں، جتنے مرضی لینے لے لو۔ وہ بڑا سیانہ تھا، بخیل قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا یہ تو اللہ کے نبی نے اس کھجور کی خریدنے کا اظہار کیا ہے، اب اس کا ریٹ منہ مانگا ہی کم بن جائے گا۔ اس نے کہا نہیں جناب نہیں۔ ابو دہدہ نے کہا 600 درخت لے لے، ایک درخت دے دے، میں اپنے محبوب پیغمبر کو اور اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے بھری مجلس میں کہا تھا جس نے یہ ایک درخت خرید لیا نا، بنخلۃ من الجنہ، اس کے بدلے اللہ جنت کا درخت نصیب فرمائے گا۔ ابو دہدہ اٹھے، وہ سارا اپنا باغ قربان کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مبارک ہو، میں نے وہ آپ کے لیے وہ درخت خرید لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے خریدا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنے 600 کھجور کے درختوں کے بدلے میں نے وہ ایک درخت خرید لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران، اللہ فرمایا اب مجھے وہ جنت کا درخت ملے گا یا رسول اللہ؟ فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، فرمایا نخلۃ، اللہ تعالیٰ اس ایک درخت کے بدلے یہ جو تو نے سودا کیا ہے، جنت میں درخت ایک نہیں لگے گا بلکہ کم من عزکن، کتنے ہی کھجوروں کے درخت اللہ رب العزت نے تیرے لیے جنتوں میں لگا دیے ہیں۔ اور پھر وہاں سے اٹھا، اپنے باغ میں گیا، دیکھا کہ بچے باغ میں کھیل رہے تھے، یلعبون فی ھذا البستان، اس باغ میں بچے کھیل رہے تھے۔ باہر کھڑے ہو کے دیکھو صحابی رسول کا انداز، باہر کھڑے ہو کے کہتا ہے یا ام الدحداح، قالت لبیک یا ابا الدحداح، قال اخرجی، فرمایا او ام دہدہ باغ سے نکل جاؤ، لقد بعتہ، میں نے اس کو بیچ دیا ہے۔ قالت سبحان اللہ پڑھتی ہوئی آگے بڑھی، کہا ابعت البستان، اس باغ کو تو نے بیچ ڈالا ہے؟ فرمایا کیسے بیچا ہے؟ بنخلۃ من الجنہ،
جنت کے ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں نے سارا باغ بیچ دیا ہے۔ فقالت ام الدرداء، واہ صحابیات، تمہیں کیسی وہ جنت کی حریص عورتیں تھیں، کس قدر وہ جنت کی مشتاق تھیں۔ کہنے لگی اللہ اکبر، ربیح البیع ربیح البیع ربیح البیع یا ابا الدحداح، بچوں او ابو دحداح، یہ نقصان کا سودا نہیں ہے، یہ خسارے کا سودا نہیں ہے۔ اور وہ فوراً اٹھی عورت، بچوں کو پکڑا، ان کی جیبیں چیک کرنے لگی، اور اس کے بعد ایک بچے کی منہ میں کھجور تھی، اس کے منہ میں انگلی ڈال کر کھجور کو نکالا اور کہا فہذا للہ، اور پیارے بچوں یہ اللہ کے لیے وقف ہو چکا ہے، لیس لنا لیس لنا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ ایسے خاندان کے لیے قرآن میں کیا کہتا ہے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ جنتوں میں یہ سارا خاندان، ان کا اب ام دحداء کا خامد ابو دحداء بھی جنت میں، ام دحداء بھی جنت میں، ان کے بچے بھی جنت میں، ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام سلام قولا من رب الرحیم۔ پیارے بھائیوں توجہ، یہ کیسے اصحاب رسول تھے، کیسے انہوں نے اللہ سے خرید و فروخت کی، اور ان کا یقین اپنے رب پر کتنا تھا۔ یہاں پہ 1000 روپیہ دے کر بعد میں احسان جتلاتے اور ڈر جاؤ اللہ کے بندو، ڈر جاؤ ڈر جاؤ اللہ کے لیے، آج ہی کچھ کریں، اس میں کوئی حائل نہ ہو۔ کس کو دکھانا ہے؟ دیکھنے والا عرش معلیٰ کا مالک رب السماوات والارض، ان اللہ عظیم علیم بذات الصدور۔ اور حیرانگی کی بات ہے، جب اللہ نے یہ 3 تاجروں کا سورہ فاطر کے اندر تذکرہ کیا نا، آخر میں فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، اللہ ان کو دیتا چلا جائے گا، جنت میں یہ خوش ہوتے چلے جائیں گے، دیتا چلا جائے گا، نوازتا چلا جائے گا۔ آگے فرمایا انہ غفور شکور، ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی، ان تاجروں سے، جنت کے تاجروں سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی، انہ غفور، رب معاف کرے گا۔ آگے شکور، رب ان کی نمازوں کی قدر کرے گا، رب ان کے روزوں کی قدر کرے گا، رب ان کے صدقات کی قدر کرے گا، انہ غفور شکور، رب ایک ایک نیکی کی قدر کرے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی رب وہ بھی دکھائے گا، ذرہ برابر نیکی کی قدر کرے گا اللہ رب العزت، روزے کی قدر، نمازوں کی قدر، صدقات و خیرات کی قدر، ہر چیز کی قدر۔ وہ آدمی، وہ شخص، وہ مسلمان، وہ بندہ مومن جس نے اپنا تن من دھن اللہ کے لیے قربان کر دیا، یہ ہے۔ یہ تاجروں خبردار ہو جاؤ، کہیں روزے گزر جائیں اور ہم محروم ہو جائیں اللہ کی تجارت سے۔ اپنے آپ کو بدلو، اپنے دلوں کو بدلو، اپنی دنیاوی سوچ کو بدلو۔ رب دنیا رکھتا نہیں، میرے رب کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، ایک ٹکے کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ لہٰذا بندہ مسلمان، بندہ مومن اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرتا، اس دنیا کی خاطر اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا۔ جنتوں سے محروم ہونے کا مومن کا پروگرام نہیں، دنیا دار کا تو پروگرام ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ الہ العالمین روزے ہمارے قبول فرما، اے اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نمازوں کا 5 وقت کا ہمیں پابند بنا دے۔ اور میرے گھروں میں کتنے میرے بھائی بے نماز ہیں اور کتنی میری بہنیں مائیں بے نماز ہیں، اللہ 5 وقت کا نمازی بنائے، اور اس کے بعد اللہ ہمیں اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری مسجد کا کتنا خرچہ سالانہ تقریباً 25 لاکھ ہے، 25 لاکھ۔ بعض مساجد کے اندر جمعات کے اندر ہی پورے سالانہ خرچہ مسجد کے اندر ہی جمع ہو جاتا ہے۔ ہم ہر جمعے کچھ نہ کچھ آپ سے مانگتے رہتے ہیں، کہیں دل آزاری تو نہیں آپ کی ہوتی؟ آپ ہی چلا رہے ہیں، اوے آپ ہی ہیں بھائیو، یہ کسی انتظامیہ کے بس کی بات نہیں ہے۔
یہ صرف آپ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی زمین پر اللہ کے ادارے چل رہے ہیں، مساجد کا نظام چل رہا ہے، اللہ نے بندے پیدا کیے ہیں جو نہیں دیکھتے اپنی دولت کو، اپنے پیسے کو، اپنے روپے کو، وہ اللہ کے رستے میں نشاور کر دیتے ہیں، نظر ان کی جنت پہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے، الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دے، الہ العالمین ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ الہ العالمین کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بھول جاتے ہیں، ہمیں اپنے روحانی طور پر مضبوط فرما دے، ماں بہنوں کو مضبوط فرما دے، بھائیوں کو مضبوط فرما دے۔ جو اس آج کی اس مسجد میں جو بھائی، جو مائیں، جو بہنیں جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین نیکی کا شوق عطا فرما، بدیوں سے نفرت پیدا فرما دے۔ الہ العالمین رمضان کے روزے چند باقی رہ گئے، اللہ ان سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ابھی تک کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو توبہ تائب ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اس کی دل کی دنیا بدل دے، اللہ تو بدل سکتا ہے، تیری دو انگلیوں کے درمیان پوری انسانیت کے دل ہیں ہمارے، یقلبھا کیف یشاء، جس طرح تو چاہتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے دل پھیر دے اپنے دین کی طرف، اسلام کی طرف، قرآن کی طرف۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔